اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تھا کل 10واں اور 40واں کیا ہے اور اس کا کھانا ہر آدمی کھا سکتا ہے یا صرف کسی مخصوص افراد کا حق ہوتا ہے؟ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کل 10واں اور 40واں ہے کیا۔ پہلی بات کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں۔ کوئی فرض یا واجب جان کر دلائے تو بھی غلط اور کوئی فرض یا واجب جان کر شرکت کرے تو بھی غلط۔ مستحب کا مطلب اچھا کام کے ہیں کہ کر لیں تو بھلا ورنہ گناہ کوئی نہیں۔ دوسری بات کہ ان کے لیے دن کیوں مخصوص کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب صرف اور صرف مہمانوں اور آنے والوں کی سہولت کی خاطر اعلان کیا جائے کہ وہ مطلع ہو جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہ جانے کہ کل صرف تیسرے دن، 10واں صرف 10ویں دن اور 40واں صرف اور صرف 40 دن بعد ہی کرنا ہے تو یہ بالکل غلط۔ اس کو ایک اور مثال سے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم مسجدوں میں نمازوں کے اوقات مخصوص طے کر لیتے ہیں کہ 4:30 بجے نماز فجر ادا کی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل علاقہ کو آسانی ہو اور وہ معلوم ہو جائے کہ جماعت کا وقت کیا ہے۔ شادی بیاہ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں یا کوئی اور تقریب تو اس کے بارے میں آنے والوں کو بتایا یہ جاتا ہے فلاں دن اور اتنے بجے تقریب ہوگی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ یہ بھی ہے۔ کل 10واں، 40واں اور برسی یا عرس کا اصل مقصد اس جانے والے کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کھانے پینے کی دعوت کا نام نہیں ہے، مگر اخلاقی طور پر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ شاندار ضیافت کا اہتمام کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے اور کوئی تلاوت قرآن یا ذکر و اذکار نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں تک کھانے کی بات ہے، اگر اس میں یہ مخصوص کر دیا جائے کہ کھانے کا اہتمام صرف اور صرف غربا اور مستحق لوگوں کے لیے ہے تو پھر ہر شخص کے لیے کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی تخصیص نہ ہو اور کہا جائے ہر خاص و عام کے لیے دعوت طعام ہے تو پھر کوئی ممانعت نہیں اور ہر کوئی کھانا کھا سکتا ہے، بالکل شرعی طور پر جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، غسل سے پہلے وضو کرنا فرض یا واجب نہیں، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سنت طریقہ ہے تو بالکل یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی صفت میں پاک کرنا لکھا ہے۔ اگر آپ پاک پانی سے غسل کرتے ہیں تو وضو کی نیت کریں یا نہ کریں وضو ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، ہمارے گھر چوری ہوئی اور عامل نے بتایا کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے کسی موکل کے ذریعے کروائی ہے، کیا عامل کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی باعمل عامل یا بزرگ ایسا نہیں کرتا۔ اگر مان لیا جائے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے تو علم سے تو وہ ظن یعنی اندازہ قائم کر سکتا ہے، 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ لہذا کسی عامل کے کہنے پر اپنے کسی رشتہ دار پر الزام لگا دینا یا لڑائی جھگڑا کرنا نری جہالت ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ وہ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں لوگوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔ سوال نمبر 4، کوئی رشتہ دار برا سلوک کرتا ہے، ہم صرف رشتہ داری کے لحاظ کرتے ہوئے کوئی رد عمل نہیں دیتے کہ کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، تو کیا اس پر ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ایسا خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرتے، اس میں رشتہ داری کا پہلو شامل نہ کرتے تو یقیناً بڑے ثواب کے مستحق ٹھہرتے، مگر پھر بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ جب آپ اپنے رشتہ دار کے برے سلوک کے بدلے میں کچھ کرتے تو شاید اس میں حد سے بڑھ جاتے تو وہ ظلم ہوتا، تو آپ نے اپنے آپ کو ظلم سے روکا اور ظلم و زیادتی سے رک جانا ہی تو اصل میں صبر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، باہر کے ممالک سے کسی نے شیمپو، کریمز اور صابن بھیجے، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرام چیزوں سے تیار کرتے ہیں؟ اگر ان چیزوں پر لکھا ہوا نہیں ہے اور کسی ایسے عادل آدمی کی گواہی بھی موجود نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں ایسی حرام چیزیں ملاتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ ضروری نہیں کہ غیر اسلامی ممالک کی تیار کردہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس لیے بیجا کے وسوسوں میں خود کو مبتلا مت کریں۔ چھٹا سوال، لگاتار نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی، اس لیے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرو۔ اگر مسلسل روزہ رکھنے سے آپ کے کام کا حرج ہو اور جسم سست اور مزاج چڑچڑا رہنے لگے اور آپ بیوی بچوں کے حقوق بھی ٹھیک طور پر ادا نہ کر سکیں تو ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 کے نفلی روزہ رکھ لیا کریں۔ اگر مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر سوموار، جمعرات یا جمعہ کا روزہ رکھ لیا کریں۔